السلام علیکم، میں ہوں ذیشان۔ آج ہم اس ویڈیو میں انگلش ناؤنز کی بات کریں گے۔ ڈسکشن میں آسانی کے لیے ہم ناؤنز کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو اس کی میجر ڈویژنز ہم کہہ سکتے ہیں جس کو۔ نمبر 1 کنکریٹ ناؤنز، نمبر 2 ایبسٹریکٹ ناؤنز۔ کنکریٹ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے 5 سینسز سے پرسیو کر سکتے ہیں، اپنے دیکھنے، سننے، چھونے وغیرہ کی حصوں کو استعمال کر کے ہم ان ناؤنز کو پرسیو کر سکتے ہیں، ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جبکہ ایبسٹریکٹ ناؤنز ایسے ناؤنز ہوتے ہیں جو صرف ایک سوچ کا نام ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے سینسز سے پرسیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو موٹی موٹی ڈویژنز ہیں ناؤنز کی، کنکریٹ ناؤنز اور ایبسٹریکٹ ناؤنز۔ پہلے ہم کنکریٹ ناؤنز کی بات کریں گے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ارد گرد موجود ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ ایک ناؤن ہے، یا کہہ لیں کہ وہ ایک کنکریٹ ناؤن ہے۔ آپ اپنے کمرے میں آرام سے کرسی پہ بیٹھیں اور اپنے ارد گرد دیکھنا شروع ہو جائیں، ہر وہ چیز آپ کے کمرے میں موجود جو آپ کو نظر آئے گی وہ ناؤن ہے۔ آپ کسی بازار میں روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ اپنے ارد گرد ہر ایک چیز دیکھتے جائیں، جو بھی چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ناؤن ہے۔ آپ ایک بہت بڑے شاپنگ سٹور پہ چلے جائیں، شاپنگ مالز میں چلے جائیں، وہاں پہ سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے آئٹمز ہوں گے، چھوٹی بڑی چیزیں ہوں گی۔ ہر ایک چیز ان میں سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ ایک ناؤن ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہ ناؤن ہے۔ ہر وہ چیز جس کا کوئی نام ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو آپ کنکریٹ ناؤن کہہ سکتے ہیں۔ ناؤنز ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں۔ کسی بھی انگلش یا اردو کی ڈکشنری میں سب سے زیادہ انٹریز ناؤنز کی ہیں۔ اس کا مطلب کہ کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ الفاظ ناؤنز ہوتے ہیں۔ اچانک ایک فرض کریں ہمارے دماغ میں سوال پیدا ہو جائے، کیا ہم ناؤنز کو پکڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ناؤنز کو پکڑ سکتے ہیں۔ فرض کریں بٹوے کو پکڑا ہوا ہے تو ہم نے ناؤن کو پکڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے بیگ کو پکڑتے ہیں، کتاب کو پکڑتے ہیں، کاپی کو پکڑتے ہیں، تو مطلب ہم نے ناؤنز کو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے۔ فرض کریں علی اکبر کو مارتا ہے تو مطلب ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو مارنے میں مصروف ہے۔ فرض کریں ہم ایک دوسرے کی طرف بال پھینکتے ہیں تو وہ ایک ناؤن ہے۔ ہم ایک دوسرے پر پتھر پھینکتے ہیں تو وہ ایک ناؤن ہے۔ حتیٰ کہ ہم ناؤنز کو ڈانس کرتے اور بھاگتے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں علی ڈانس کر رہا ہے تو مطلب ناؤن ڈانس کر رہا ہے۔ اگر اکبر بھاگ رہا ہے تو وہ ایکچولی ایک ناؤن بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو ناؤنز حرکت بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں۔ فرض کریں ذیشان حرکت کر رہا ہے، رضا رو رہا ہے، تقی ہنس رہا ہے، تو یہ سارے ناؤنز ہیں جو ہمیں حرکت کرتے، روتے یا ہنستے نظر آ رہے ہیں۔ ناؤنز کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے ارد گرد ناؤنز ہمیں ہر حال میں موجود نظر آتے ہیں۔ تو اب آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ناؤن کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اور ناؤنز کیا ہوتے ہیں۔ تو آئیں ناؤن کی تعریف کرتے ہیں۔ ناؤنز ایسے الفاظ ہیں جن کی مدد سے ہم لوگوں، جگہوں اور چیزوں کو نام دیتے ہیں۔ ناؤنز ایسے الفاظ ہیں جو نام ہیں لوگوں کے، چیزوں کے یا جگہوں کے۔ The words that we use to describe or identify people, places or things are nouns۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم لوگوں، چیزوں اور جگہوں کو پرسیو کرنے کے لیے ہم اپنے سینسز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ساری کنکریٹ ناؤنز ہیں کیونکہ ہم اپنے سینسز کو استعمال کر کے ان کو پرسیو کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤنز کی۔ کچھ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو خصوصیات ہوتی ہیں، وہ خصوصیات اپنی نیچر میں ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں۔ ایبسٹریکٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں لیکن ان کو پرسیو نہیں کر سکتے اپنے سینسز کو استعمال کر کے۔ ایسی چیزیں جو اپنی نیچر میں ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں اور جن کو صرف ہم سوچ سکتے ہیں وہ بھی ناؤنز ہوتی ہیں، اور ان کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤنز کہتے ہیں۔ ایک چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں، کئی دفعہ ہم لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بہادر لڑکیاں،
اچھے ساتھی، ایماندار ٹیچر وغیرہ۔ یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان خصوصیات کو کچھ لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ بہادر کون ہے؟ لڑکیاں۔ ایماندار کون ہے؟ ٹیچر۔ لیکن ہم ان خصوصیات کو بغیر کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ایماندار کا لفظ استعمال کریں وہ ہمیں بولنا پڑے گا کہ ایماندار ٹیچر۔ اگر بہادر کا استعمال کرنا پڑے تو ہمیں بولنا پڑے گا بہادر لڑکیاں یا بہادر لڑکے یا بہادر فوجی۔ وہاں پہ فوجی، ٹیچر، لڑکیوں کا آنا ضروری ہے۔ لیکن اگر انہی ہم کوالٹیز کو، یعنی بہادر ہونے کی کوالٹیز کو بہادری بول دیں، ایماندار ہونے کی خوبی کو ایمانداری بول دیں، تو پھر یہ کوالٹیز بن جاتی ہیں جو علیحدہ بھی اپنا تشخص رکھتی ہیں، یعنی یہ لفظ علیحدہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں بغیر کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے ساتھ ان کو جوڑے ہوئے۔ کوالٹیز کو بغیر کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے جوڑے بغیر ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ایمانداری، بہادری، نیکی، بدی، تو پھر یہ ہوتی ہیں ناؤنز، اور ان کو بولتے ہیں ہم ایبسٹریکٹ ناؤنز، کیونکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں اور ہم ان کو اپنے سینسز سے، اپنے خاص خمسہ جس کو کہتے ہیں، اس سے پرسیو نہیں کر سکتے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے بحث کی ہے مثالوں سمیت، اس سے آپ کو کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤنز کا فرق بہت حد تک واضح ہو چکا ہوگا۔ یہ کنکریٹ چیزیں ان کی فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے، یعنی وہ ان کی مادیت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کا ہم اپنے خاص خمسہ کا استعمال کر کے ان کو پرسیو کر سکتے ہیں، ان کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ ایبسٹریکٹ بالکل کنکریٹ کا الٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف آئیڈیاز کے نام ہوتے ہیں۔ ایمانداری، بہادری، بریوری، کائنڈنس، انٹیلیجنس، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم نے پڑھا ناؤنس کی میجر ڈویژنس کو، کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہم ان کی دو کلاسز، یعنی کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤنس میں ان کی ڈویژن کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اب ناؤنس کی کائنڈس کا ذکر کریں گے اور ان پہ بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔